السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک ویران کھنڈر سے گزرے۔ بوسیدہ ویران عمارت کو دیکھا جس کی تاریخ کو زمانے نے اپنے سینے تلے دبا لیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے ستون، گری پڑی چھتیں سامنے تھیں، لیکن اس عمارت کا، اس مکان کا دروازہ قائم تھا، دروازہ نہیں گرا تھا، سلامت تھا، اور اس پر ایک تختی یعنی ایک بورڈ سا تھا، دروازے پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا جب اس پر، چونکہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس پر گرد جم گئی تھی، گرد و غبار اس پر اٹا ہوا تھا۔ گرد صاف کی گئی تو اشعار نظر آئے جن کا مفہوم یہ ہے: یہی راہ ہے زندگی کا عرصہ، ایک دن سے دوسرے دن تک ایسا ہے، جس طرح خوابیدہ انسان خواب میں خوشی دیکھتا ہے۔ تم کسی کام میں مشغول رہو مگر موت تمہارے گرد زور شور سے چکر لگاتی ہے۔ جلد بازی ہرگز نہ کر اور ٹھہر، دنیا کی یہ دولت و ثروت ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی رہتی ہے، ایک قوم سے دوسری قوم کے، ایک انسان سے دوسرے انسان کے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے احباب محل کے دوسرے حصہ میں گئے، ساتھی ان کے دوسرے حصہ میں گئے محل کے، تو انہیں وہاں زمرد کا ایک قبہ ملا جسے جواہرات اور یاقوت سے مرصع کیا گیا تھا۔ پرانا ہونے کی وجہ سے اس پر غبار جم گئی تھی، غبار، گرد و غبار کی کئی کئی تہ جم گئی تھی۔ وہ قبہ یاقوت کے 4 ستونوں پر قائم تھا۔ وہاں بھی ایک جگہ ایک بورڈ سا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور جو لکھا ہوا تھا اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے مکینوں کو آواز دو جو صرف بوسیدہ ہڈیاں اور بوسیدہ جسم بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے درمیان تعلقات کی تمام راہیں مرنے کے بعد کاٹ دی گئی ہیں، وہ لحد کے نیچے دبے ہیں۔ باخدا اگر وہ کسی دن زندہ کیے جائیں اور اٹھائے جائیں تو کہیں گے کہ تقویٰ اچھا توشہ تھا۔ اس محل کے اندر حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس محل کے اندر ہم لوگوں نے بادشاہ کے بیٹے کی جگہ دیکھی، اس پر بھی اشعار لکھے تھے جن کا مفہوم یہ تھا: کسی لمحہ اور کسی سانس موت سے بے خوف نہ رہ، تو محافظین اور سپاہیوں کے پہرا میں کیوں نہ رہتا ہو، اور اس بات کو جان لے کہ ہر زرہ پہننے والے اور ڈھال والے کے جسم میں بھی موت کے تیر تو گھس کر ہی رہیں گے۔ تو آخر اپنے دین کو میلا کرنے پر کیوں راضی ہے، حالانکہ اپنے کپڑے ہمیشہ صاف کرتا رہتا ہے؟ نجات کی امید تو کرتا ہے مگر اس کا کیا طریقہ ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ جان لے کہ خشکی پر ناؤ نہیں چلتی۔ میں نے بھی بہت سمجھا تھا جس طرح تو سمجھا ہے، اور تیری طرح میں نے بھی بہت کچھ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی اور دنیا میں اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت میں رہنے کی، نیکوں کے واقعات، نصیحت بھری باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔